بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب، ایک جانب تو حکومت پیکا ایکٹ جو ہے وہ پاس کروا کے بیٹھ گیا، لیکن اس پہ تنقید صرف صحافی یا اپوزیشن نہیں کر رہی، اپنے بھی ان کے گھر سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب اس میں جلد بازی کی گئی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہا کہ جناب یہ حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی، لیکن جو اس حکومت کو لے کر آئے ہیں وہ جو ہے حکومت چلا رہے ہیں، اور حکومت کا اس وقت یہ حال ہے کہ وہ اس قدر گھبرائی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شاید مذاکرات جو ہے وہ ختم کر کے بھول بھی چکی ہے، لیکن یہ ابھی تک یہی چاہ رہے ہیں کہ جناب مذاکرات کسی نہ کسی طرح سے دوبارہ شروع ہو جائیں۔ اس کی وجہ وہی ہے جناب، ایک تو ابھی تک ٹرمپ انتظامیہ نے کوئی کھل کے ریاکشن نہیں دیا، اور حکومت ابھی تک اس چیز میں کنفیوز ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ پھر جو کچھ وہ محسن نقوی صاحب کی ملاقاتوں کے بعد ٹویٹ کیا گیا، پھر ایک پریس کانفرنس کروائی گئی پاکستان کے اندر، اور شکر ہے ابھی وہ جو کراچی کے اندر ایک خاتون آئی ہیں امریکہ سے، جن کا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن پہلے جو انیشیل سٹوری تھی وہ یہی تھی کہ جناب کسی لڑکے کے ساتھ محبت کا وہ شکار ہوئی اور اس کے بعد وہ پاکستان آئی۔ تو عطا تارڑ صاحب کراچی نہیں پہنچ گئے، نہیں تو انہوں نے ایک اور امریکی سے پریس کانفرنس کروا دینی تھی، کیونکہ اس وقت حکومت کو امریکیوں کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ جناب وہ کسی نہ کسی طرح سے آگے یہ بول دیں کہ ہمارا معاملات جو ہیں وہ بہتر کریں۔ تو وہ جو خاتون ہے ان کا جو ہے وہ بڑا میرا خیال ہے پتہ کیا ہوگا عطا تارڑ صاحب نے، لیکن وہ ان کے ہتھے نہیں چڑھی۔ اب جناب بات کرتے ہیں مذاکرات کی، کہ مذاکرات پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ختم کر چکی، کمیٹی بھی تحلیل کر دی، لیکن حکومت کا درد ابھی تک ختم نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ اردلی حکومت ہے، ان کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے ہیں، یہ جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھیں وہ نہیں پوری کر سکے، تو اب ہم ان سے کیا بات کریں۔ تو جناب ابھی تک جو حکومتی وزراء ہیں، جو کمیٹی کے ممبر بھی تھے، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اگر ابھی بھی چاہتی ہے مذاکرات کرنا تو ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اتنے معصوم نہ بنے، لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ مینڈیٹ چور ہیں اور آپ مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو جناب عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے فیصلے کیے بیٹھے تھے، مذاکرات کو آگے نہیں لے کر جانا، وہ حملے کریں، ریاست اپنے شہریوں کے وقار کا دفاع کرے گی، لیکن مذاکرات جو ہیں وہ ان کو کرنے چاہیے تھے، ان کو کوئی جناب وہ سیاسی زیادہ میچورٹی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں جناب انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا جناب مذاکرات نہیں کرنے چاہیے، نہیں ختم کرنے چاہیے۔ تو پھر جناب رانا ثناءاللہ صاحب بھی مذاکرات کے حوالے سے بولے، اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ڈیڈ لائن کے بعد بھی کہے تو مذاکرات کے لیے تیار ہے، پی ٹی آئی کا مسئلہ وہاں سے ہمارے ذریعے ہی حل ہوگا، حزب اختلاف کو ڈائلاگ میں رہنا چاہیے، حزب اقتدار اور حزب اختلاف کو ڈائلاگ میں رہنا چاہیے، ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی پی ٹی آئی کو 26 نومبر بھی سمجھ نہیں آئی تو 8 فروری کو آ کر دیکھ لے، مطلب ساتھ آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو اگر 26 نومبر کی سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ آ کے دیکھ لیں، مطلب آپ کا بھی پلان پھر وہی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جناب ہم کمیشن جو ہے وہ نہیں بنائیں گے، لیکن ہم متبادل راستہ دینے بھی چاہ رہے تھے۔ اب دو باتیں آپ کرتے ہیں تو آپ کی کون سی بات پہ یقین کیا جائے جناب؟ پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جس طرح نظام میں حکومت چلایا ہم بھی ویسے چلا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں سہولیات انجوائے کریں اور کہیں انقلاب لانا ہے، ایسے انقلاب نہیں آتا، انقلاب کے لیے پارلیمنٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ ایک جانب آپ کہتے ہیں آئیں بیٹھیں بات کریں، دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ ہی چھوڑ دیں، آپ پھر سڑکوں پہ ہی جائیں، اور پھر دھمکیاں بھی ساتھ دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ آ کے دیکھیں، اور اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ جناب ہم ایک طرف آپ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن مینیج کروا کے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ بھی یہ اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر اس پہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک دن بھی نہیں چل سکتی، حکومت کو جو لائے وہی چلا رہے ہیں۔ مزید جناب فضل الرحمان نے کہا کہ سیاسی کارکن ہوں، مذاکرات پر یقین رکھتا ہوں، مذاکرات پر اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، کے پی میں جو حالات پنجاب میں اس کا احساس نہیں ہو رہا، کے پی میں شام کے بعد لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، ریاست کی سطح پر بلوچستان کی صورتحال کو سنجیدہ لینا پڑے گا۔ پیکا ایکٹ پر صدر آصف علی زرداری نے مجھ سے اتفاق کیا، متنازع پیکا ایکٹ پر صحافیوں کی تجاویز لیں، 15 ماہ تک اسرائیل نے غزہ اور فلسطین پر آگ برسائی، معاہدے میں فلسطین کو کامیابی ملی ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو جناب فضل الرحمان صاحب نے بھی وہی بات کی جو رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کی کہ یہ نہیں چل سکتے، وہی چلا رہے ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں۔ اور پھر پیکا ایکٹ پہ انہوں نے کہا کہ جناب آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے وعدہ خلافی کی، جو جمہوریت کے بڑے جناب نعرے لگاتے ہیں۔ اب مذاکرات کی اگر بات کریں تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب آج اس پہ گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے مذاکرات کی ٹیبل پر جتنی بھی کمٹمنٹس کی تھی نا وہ پوری نہیں کر سکی، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ حکومت آگے کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ہمارے ایم این اے غوث کو اٹھایا گیا، 48 گھنٹے سے لاپتہ،
طاقتور حلقوں کے آن بورڈ ہوئے بغیر حکومتی کمیٹی مذاکرات نہیں کر سکتی۔ جمہوریت کے چیمپئن بننے والوں کو جمہوری حق دینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ 2.5 سال کا حساب مانگا جاتا ہے، 30 سال کا حساب کون دے گا؟ تو جناب یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی پھر وہی باتیں کی۔ اب یہ تو تھے مذاکرات کے سارے معاملات کہ حکومت ابھی تک یہ بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات کریں، لیکن ساتھ ساتھ وہ تڑیاں بھی لگاتی ہے کہ نہیں کریں گے تو آپ کی ایسی کی تیسی، آپ نکل کے دکھائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ 26 نومبر پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ 8 فروری کو ایک بار دوبارہ نکل کے دیکھیں۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف ذہنی طور پہ اس چیز پہ بھی تیار ہے کہ جناب آپ ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ اب وہ اپنا بندوبست اس حساب سے کر کے آئیں گے کہ اگر انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو وہ تگڑا احتجاج کریں گے۔ اب جناب آج آپ نے دیکھا، بات کرتے ہیں اس کالے قانون کی جس کی وجہ سے سارے ٹی وی چینلز پر اینکرز جو ہیں وہ کالی پٹیاں بازوؤں پہ باندھ کے بیٹھے، اور آج صحافتی برادری نے یوم سیاہ بنایا۔ لیکن یہ یوم سیاہ بہت دیر کہتے ہیں نا وہ کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، تو یہ لگتا ہے کہ ان کو پتہ پہلے سے تھا صحافیوں سب کو، اور اب ایکٹ جس طرح پاس کیا گیا اس کے بعد یہ پریس کلبز کے اندر احتجاج کرنا چاہیے، بولنا چاہیے، لیکن اس میں پہلے اگر تھوڑی سی محنت زیادہ کر لیتے تو شاید یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے، آپ کو کالی پٹیاں باندھ کے نہ بیٹھنا پڑتا۔ اب جناب یہ سارا پیکا ایکٹ والا معاملہ دیکھا، لوگوں نے دیکھا، اور اپوزیشن اور صحافی تو تنقید کر ہی رہے ہیں، لیکن عرفان صدیقی صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ مشاورت نہیں کی گئی، مشاورت کی جانی چاہیے تھی، عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر جو اگر عرفان صدیقی صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا کہ اتنی کیا مجبوری تھی، اتنی کیا جلدی تھی کہ جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یقین دہانی بھی کروائی مشاورت کرنے کی، لیکن اس کے بعد مکر گئے اور مشاورت نہیں کروائی۔ خیر اب قانون تو بن گیا، اس کے خلاف احتجاج بھی ہو رہا ہے اور اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا، لیکن عطا تارڑ صاحب جو ہیں ان کا کوئی اپنا ہی جہاں ہے، وہ اپنی ہی دنیا میں پھر رہے ہیں۔ آج بھی جناب انہوں نے، کیونکہ وہ پی ٹی وی پہ اس وقت بسیرا ہے ان کا، پی ٹی وی ان کا اپنا ہے، اس پہ جناب وہ آئے اور کٹس پہ مشتمل بھرپور پریس کانفرنس کی، میڈیا سے گفتگو کی کہ ہر اس میں 30 سیکنڈ بعد آپ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی کٹ تھا کہ آپ بات کرتے تھے پھر کاٹتے تھے، ایڈٹ کر کے جناب آپ نے وہ ویڈیو لگائی، اور اس میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ جناب فیک نیوز کا صرف مسئلہ ہے، ہم ڈیپ فیک نیوز کی باتیں کر رہے ہیں، تو پہلے سب سے ڈیفائن تو کریں، جو صحافیوں کا بھی سوال ہے کہ فیک نیوز آپ کہیں گے کس کو؟ کہ آپ کی بات اگر یہ کرتا ہے کہ فارم 47 غلط ہیں، یہ فیک نیوز ہے، یا یہ حکومت فارم 47 کی ہے یہ بھی فیک نیوز ہے، حکومت اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ لوگوں کا لے کے نہیں ہے یہ بھی فیک نیوز ہے، تو سب سے پہلے تو فیک نیوز کو ڈیفائن کریں، اس کے بعد کوئی ہیلے بہانے کریں کہ آپ جناب یہ قانون کیوں لے کے آئے ہیں۔ آپ پہلے لالی پاپ دیتے رہے کہ جناب ہم پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا جو ورکر ہے اس کو بچانے کے لیے یہ لے کے آئے ہیں، اب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہم اس وجہ سے یہ چیزیں لے کے آئے ہیں، تو پہلے کلیئر کر لیں اور آپ اپنے حلقوں کو سمجھا لیں کہ جناب آپ نے بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی کہ یہ اجلت میں ہوا ہے، ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ حالانکہ کسی بھی پارٹی کو جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ کیے ہیں کخ پتہ نہیں ہے کہ اس قانون کے اندر کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔